بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر ہر روز ایک بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت کو گھر لے آتا اور ساری رات اسے اپنے کمرے میں سلاتا اور مجھے الگ کمرے میں سلاتا۔ میں جھگڑا کرتی تو مجھے مارنے لگتا۔ میرا شوہر یتیم تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بچپن سے مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، اس لیے ان کی خدمت کرتا ہوں اور پیر دباتا ہوں۔ مگر صبح جب بوڑھی عورت کمرے سے باہر نکلتی تو رو رہی ہوتی۔ کافی دن گزر گئے لیکن شوہر بوڑھی عورت کو گھر نہ لایا تو مجھے حیرت ہوئی۔ ایک دن صبح اٹھی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ شوہر کی گود میں بہت خوش نصیب تھی۔ اور یہ بات صرف میرے اپنے منہ کی نہیں تھی، بلکہ سارے رشتے داروں اور آس پڑوس کے لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں ایک خوش نصیب لڑکی ہوں۔ کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اصل سہاگن تو وہی ہے جو پیا کے من کو بھائے، اور میں اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا ہر ممکن خیال رکھتا تھا، اور اپنے شوہر کی یہ محبت دیکھ کر میرا خیال تھا کہ میرا شوہر میرے لیے ساری دنیا کے ناممکن کام بھی کرے گا، وہ میرے کہنے پر کچھ بھی کر گزرے گا۔ میں یہ سوچ سوچ کر بہت خوش رہتی تھی اور اترائی اترائی پھرتی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا تھا تو پھر اترانا تو میرا حق بنتا تھا، اور میں یہ حق خوب استعمال کر رہی تھی۔ لیکن یہ محض میری خام خیالی ہی تھی کہ میرا شوہر میرے لیے اس دنیا کے ناممکن کام بھی کر گزرے گا، اور مجھے انکار کرنا میرے شوہر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے وہ میرے سامنے نہیں کا لفظ بھی کبھی نہیں بولے گا۔ میری خوش فہمی اس وقت ختم ہو گئی تھی جب میرے شوہر نے اس بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت کو گھر لانا شروع کیا۔ نہ صرف یہ کہ میرا شوہر اس بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ گھر لاتا، بلکہ مجھے اس بات پر بہت حیرت تھی کہ میرا شوہر ہمیشہ رات کو ہی اسے گھر لاتا اور پھر اس عورت کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلا جاتا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا۔ شروع میں تو مجھے اپنے شوہر کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے شوہر سے خوب جھگڑا کیا۔ اس جھگڑے کے بعد سے اپنے شوہر کی اس محبت سے میرا یقین ہی اٹھ گیا، جس محبت پر میں بہت اتراتی تھی اور جس محبت کی بنا پر مجھے ساری دنیا خوش قسمت کہتی تھی، کیونکہ میرے پوچھنے پر بھی میرے شوہر نے مجھے حقیقت نہیں بتائی تھی، الٹا مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے کسی بات پر ڈانٹا تھا۔ میرے شوہر کی اس بلا وجہ کی ڈانٹ نے مجھے بہت رنجیدہ کیا تھا اور میں خاموش ہو گئی تھی۔ دل میں پکا ارادہ باندھا تھا کہ اب اپنے شوہر سے اس معاملے پر کبھی بھی بات ہی نہیں کروں گی۔ جو دل چاہے وہ کرے اور جس کو دل چاہے گھر پر لائے، لیکن میں زیادہ دیر صبر نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے شوہر کی یہ حرکت اور یہ رویہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ میری جگہ کوئی بھی عورت ہوتی وہ بھی اسی طرح تڑپ جاتی جس طرح میں تڑپ رہی تھی۔ میرے شوہر کی یہ حرکت تھی ہی ایسی، نہ برداشت کیے جانے کے قابل تھی اور نہ ہی نظر انداز کرنے کے قابل تھی۔ آخر ایسا کیا تھا کہ میرا شوہر یہ بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت کو روزانہ رات کے وقت ہی گھر پر لاتا تھا اور پھر دوسرے کمرے میں لے جا کر دروازہ اندر سے بند کر دیتا تھا۔ میرا شوہر ساری رات اس بوڑھی عورت کے ساتھ الگ کمرے میں گزارتا تھا اور میں دوسرے کمرے میں ہوتی تھی۔ میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے آتے تھے اور ذہن بھی ان وسوسوں کو سچ ماننے لگتا، اور کبھی مجھے سوچ بچار کی تلقین کرتا۔ مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا، اس طرح سے تو میرا گزارا بالکل ممکن نہیں تھا۔ میں جو پیا من بھائی تھی اور اس بات پر بہت اتراتی پھرتی تھی اور آس پاس کے لوگوں سے اپنے خوش نصیب ہونے کی سندیں لیتی تھی، اب اپنے شوہر کے یہ بدلے ہوئے اتوار دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگی۔ مجھے اکثر یہ خیال آتا تھا کہ وہ لوگ جو مجھے خوش نصیب کہہ کر آسمان پر چڑھائے رکھتے تھے، اب جلد ہی میری حالت پر ہنسنے اور رحم کرنے کے لیے آوازیں نکالیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو کیسی مظلوم عورت ہے کہ اس کے شوہر نے اسے بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ اپنی جوان بیوی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا۔ ہو نہ ہو وہ بوڑھی عورت کوئی جادوگرنی ہے، اس نے ضرور اس کے شوہر پر جادو کیا ہوگا، اسی لیے تو وہ اس قدر اندھا ہو گیا ہے
اور اس طرح کی دوسری باتیں میرے ذہن میں گونجتی رہتی اور میں پریشان پریشان پھرتی تھی۔ کچھ دن تک ایسے ہی پریشان پھرنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اس طرح پریشان پھرنے سے مجھے نہ تو اپنے شوہر اور اس بوڑھی عورت کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے اور نہ ہی اس غمگیر مسئلے کا کوئی حل نکل رہا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے فضول کے خیالات اور باتیں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک تو اپنے شوہر اور اس بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت کا راز جاننا ہے، اور دوسرا اس بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت کی وجہ سے میرے سر پر اپنا گھر برباد ہو جانے کی جو تلوار لٹک رہی ہے اسے بھی ہٹانا ہے۔ میں سوچ بچار کرنے لگی، یہ کس طرح ممکن تھا کہ مجھے ان کا راز معلوم ہو جاتا، کیونکہ بھیک مانگنے والی اس بوڑھی عورت کو ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کسی دوسرے علاقے سے آتی تھی اور میرا شوہر آخر اس طرح کیوں کرتا تھا کہ اس بھیک مانگنے والی عورت کے پیچھے اپنی بیوی کو نظر انداز کرنے لگا تھا۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ میں اپنے شوہر سے بھی حقیقت پوچھتی اور کسی طرح اس بوڑھی عورت سے بھی بات کرتی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ پہلے پہل جب میرے شوہر نے میرے پوچھنے پر غصے کا اظہار کیا تھا تو میں رنجیدہ ہو کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے میرا شوہر غصہ کرے، چیخے چلائے، کچھ بھی کرے، میں اس کے سامنے احتجاج کرتی رہوں گی، اور جب تک یہ حقیقت نہیں بتا دیتا تب تک ہر لمحہ اس سے سوال کروں گی، اور جیسے ہی موقع ملے گا اس بوڑھی عورت سے بھی بات کروں گی، اس سے پوچھوں گی کہ اسے شرم نہیں آتی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے؟ کیا اتنی بزرگ ہو کر بھی یہ نہیں جانتی کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ایسے کسی شادی شدہ آدمی کے ساتھ روزانہ اس کے گھر آنے اور اس کے ساتھ الگ کمرے میں ساری رات گزارنے سے کسی کا گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے، کوئی اجڑ بھی سکتا ہے؟ فیصلہ میں نے کر لیا تھا، اب بس مجھے اس پر عمل کرنا تھا اور ڈٹے بھی رہنا تھا، تبھی میں اپنا گھر بھی بچا سکتی تھی اور اس بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت سے جان بھی چھڑا سکتی تھی۔ اس لیے آج جب صبح ناشتے کے وقت میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کا موڈ اچھا ہے تو اس سے بات کرنے کا سوچا، اور ہمت کر کے لیکن چہرے پر مسکراہٹ لا کر اور نرم لہجے میں پوچھا کہ آخر یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ اب صرف اتنا تو آپ بتا ہی سکتے ہیں نا کہ یہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ کیا آپ کی کوئی رشتہ دار ہے؟ میں نے لاڈ سے کہا تھا۔ میرے شوہر نے جب میرا نرم اور بظاہر بے ضرر نظر آنے والا انداز دیکھا تو غصے میں نہیں آیا، بلکہ بالکل نارمل رہا، پھر کہنے لگا کہ ایک تو تم عورتوں کی دوسروں پر نظر رکھنے والی عادت بہت بری ہوتی ہے، اب تم خود کو ہی دیکھ لو کہ کیسے ایک بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت کا تجسس بھی تمہیں مارے جا رہا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میرے دانت بھینچ گئے، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا اور اپنی ناگواری اپنے شوہر پر ظاہر نہ ہونے دی، اور اسی طرح مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب دیکھیں، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ عورتوں کی فطرت میں جو بھی بات ہو وہ کسی پر چین نہیں لینے دیتی، تو جب تک آپ تجسس ختم نہیں کریں گے اور اس عورت کے متعلق بتائیں گے نہیں تو جاننے کے لیے میرے پیٹ میں درد ہی رہے گا، اور میں بار بار سوال بھی کروں گی، میرے سوال سے آپ کو غصہ آئے گا، لیکن چونکہ یہ میری فطرت ہے اس لیے میں باز تو نہیں آ سکوں گی، تو آپ میری مجبوری سمجھتے ہوئے میرا یہ تجسس ختم کر دیں تاکہ میں بار بار آپ کو غصہ دلانے کا سبب نہیں بنوں۔ میری اس بات کو سن کر میرا شوہر کہکا لگا کر ہنس دیا اور بولا، ٹھیک ہے میری پیاری بیوی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دراصل یہ بوڑھی عورت غریب ہے، بھیک مانگ کر اپنی گزر بسر کرتی ہے، اس بوڑھی کا اس دنیا میں کوئی والی وارث نہیں ہے، اور میرا تو تمہیں معلوم ہے کہ بچپن میں ہی ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو گیا تھا۔ ماں کی محبت کی کمی تو ابھی تک خلش کی صورت دل میں پڑی ہے، لیکن جیسے ہی قدرت نے اس بوڑھی عورت سے ملوایا مجھے لگا بس میں اس بوڑھی ماں کا اس دنیا میں دیکھ بھال کرنے والا، اور یہ بوڑھی میری زندگی میں میری ماں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ بس تب سے ہی میں اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ روز دفتر سے واپسی پر گھر لے آتا ہوں اور اپنا باقی وقت اس کے ساتھ گزارتا ہوں تاکہ اس لاوارث بوڑھی کی خدمت کر کے کچھ نیکی کما سکوں اور ماں کی موجودگی کا احساس بھی کر سکوں۔ میرے شوہر نے بہت تفصیل سے میرا شک دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا شک ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔
اگر میرا شوہر اس بوڑھی کو اپنی ماں سمجھتا تھا تو پھر اس کی خدمت کرنے کے لیے اسے اپنی بیوی سے الگ کمرے میں چھپنا نہیں پڑتا، اور نہ ہی وہ بوڑھی مجھے کہیں سے لاوارث اور بھیک مانگنے والی لگتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی سنائی گئی رام کہانی پر یقین تو بالکل بھی نہیں آیا تھا، لیکن میرے اندر شک موجود ہے۔ اس بات کا علم میں نے اپنے شوہر کو نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ مسکرا کر اپنے شوہر کے اس نیک عمل اور اس ہمدردی کے اس دکھاوے پر میں نے اس کی خوب تعریف کی تھی، اور خود اپنے شوہر اور اس عورت کے آنے اور جانے پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ ایک عجیب بات میں نے نوٹ کی تھی کہ وہ عورت صرف رات ہی رکتی تھی۔ صبح کی روشنی مکمل پھیلنے سے بھی پہلے وہ عورت اس کمرے سے نکلتی جس میں میرا شوہر اسے لے کر جاتا تھا، اور روتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل جاتی۔ آخر یہ عورت روتی کیوں تھی؟ اور اگر میرے شوہر اور اس عورت کے درمیان ماں بیٹے جیسا ہی تعلق تھا تو پھر وہ اس طرح چھپ کر کیوں اس عورت کے ساتھ وقت گزارتا تھا کہ اس کی بیوی بھی اسے نہ دیکھ سکے؟ پھر 2 دن کے وقفے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کا موڈ قدرے بہتر ہے تو اسے کہا کہ مجھے اس بوڑھی عورت پر بہت ترس آتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے شوہر پر فخر بھی ہوتا ہے کہ کیسے وہ ایک بے سہارا ماں کا بیٹا بنے ہوئے ہے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس نیکی کے کام میں میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں، اور میں بھی اس بوڑھی عورت کی خدمت کروں۔ اس لیے جب آپ اس بوڑھی عورت کو گھر لائیں تو مجھے بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت دیں۔ میری یہ بات سنتے ہی میرے شوہر کا موڈ بگڑ گیا اور وہ مجھ پر غصہ کرتے ہوئے مجھے مارنے لگا۔ میرے لیے یہ بہت حیرت انگیز بات تھی، اور اس بات نے مجھے دکھی تو کیا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ میرے شوہر پر میرا شک مزید پختہ ہو گیا تھا۔ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو بہت ہی غلط تھا، اور میرا شوہر یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس غلط قسم کی بنک بھی پڑے۔ روتے روتے میں نے اپنے آنسو صاف کیے، ایک منصوبہ تیار کیا، اور جیسے ہی میرا شوہر گھر سے باہر گیا میں فوراً سے بھاگ کر اس کمرے میں گئی جہاں میرا شوہر اس بوڑھی عورت کے ساتھ رات رہتا تھا، اور اس کمرے کی اندر سے کنڈی کے 2 نٹ کھول دیے اور کنڈی کو دروازے سے ہی اٹکا رہنے دیا۔ اب ایک نظر دیکھنے سے کنڈی بالکل ٹھیک لگتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اب یہ کنڈی ڈھیلی ہو گئی ہے اور اس سے دروازہ لاک نہیں ہوگا۔ اب میں مطمئن تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات ہوتے ہی میرا شوہر حسب معمول اس بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت کے ساتھ گھر آیا اور دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ جب آدھی رات کے قریب رات گزر گئی تو میں چپکے سے اٹھ کر اس کمرے کے دروازے پر گئی جہاں میرا شوہر اس عورت کے ساتھ موجود تھا۔ کنڈی میں نے ڈھیلی کر دی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ دروازہ ہلکا سا دبانے سے کھل ہی جائے گا اور میں ان دونوں کو آج رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی۔ میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ آن کی۔ روشنی ہوتے ہی سامنے جو منظر مجھے نظر آیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ایسا کچھ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا میرے شوہر نے اتنا بڑا گناہ کر دیا تھا؟ وہ گناہ کبیرہ جس کی معافی ہی نہیں تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ میرا شوہر بھی مجھے ایسے سامنے دیکھ کر بکھلا گیا تھا، اور پھر اس نے مجرموں کی طرح سے اپنا سر جھکا دیا۔ میری آنکھیں ابھی تک حیرت سے پھٹی ہوئی تھی، اور لمحہ با لمحہ مجھ پر خوف بھی حملہ آور ہو رہا تھا۔ میرا شوہر اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آیا اور میرے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ میں نے فوراً سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ پھر اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے کچھ درخواست کرنے لگا۔ میرا شوہر مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، اور وہ یہ بھی التجا کر رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں اس کی چشمدید گواہ ہونے سے مکر جاؤں۔ اگر میں انکار کر دوں گی تو ہی میرے شوہر کی زندگی بچی رہے گی، ورنہ وہ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور اب اپنے شوہر کو بچانا یا نہ بچانا میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، میرے اندازوں اور میری سوچ سے بڑھ کر تھا۔ سب کچھ اب تک جو غلط میں سمجھتی رہی تھی اس میں سے تو کوئی بات نہیں نکلی تھی، لیکن جو بات سامنے آئی تھی وہ میری سوچ سے بھی زیادہ سنگین تھی۔ ایک طرف میرا شوہر پریشان حال کھڑا مجھ سے درخواست کر رہا تھا، دوسری طرف وہ بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت تھی
اور تیسری جگہ میں خود کھڑی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کمرے سے باہر آ گئی۔ دروازے کو باہر سے کنڈی لگائی اور اپنے کمرے میں واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ جھوٹا بھی تھا اور گنہگار بھی۔ میں نے لمحوں میں فیصلہ کیا اور اپنا موبائل اٹھا کر ایک نمبر پر کال کی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد پولیس میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی اور پھر وہ اندر داخل ہوئی۔ بند کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ہی مجرم تھا۔ میرے شوہر کو پولیس نے فوراً ہتھ کڑی لگائی اور جائے وقوع کا معائنہ کرنے لگی۔ بوڑھی عورت کی لاش انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لی اور میرا بیان لکھا اور چلے گئے۔ میں اکیلی رہ گئی تھی، بالکل اجڑی ہوئی۔ میری خوش نصیبی اور میرے شوہر اور میرے پیار کو لوگوں کی نظر لگ گئی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اب شاید مجھے ساری عمر ایسے ہی روتے رہنا تھا۔ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے تک عدالت میں کیس چلا۔ میں موقع کی گواہ تھی۔ میرے شوہر نے اس بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت کا گلا گھونٹ کر اسے قتل کیا تھا اور قبیل کے قبیلے سے ہو گیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی حقیقت کیا تھی؟ پولیس اس کی کھوج میں تھی اور پولیس کی تفتیش کے بعد ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اور وہ حقیقت جاننے کے بعد مجھے اپنے شوہر کے خلاف کھڑے ہونے پر کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ اس دنیا میں امیر لوگ اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے لوگ تو گنتی کے ہیں، لیکن غریب لوگ نوالے کو ترس جانے والوں سے یہ دنیا بھری پڑی ہے کہ جن کے پاس نہ تو دولت کے انبار ہیں اور نہ ہی رزق کمانے کے وسائل موجود ہیں۔ نتیجتاً ایسے لوگ اپنا آپ ہار کر خود کو داؤ پر لگا کر 2 وقت اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ بھیک مانگنے والی بوڑھی عورت ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا تب اس کی بیٹی تو جوان تھی اور شادی کے قابل تھی۔ لڑکے دونوں ابھی چھوٹے تھے، ایک 13 سال کا اور ایک 14 سال کا۔ لڑکوں کی فکر نہیں تھی، گلیوں میں رول رول کر بھی کسی قابل ہو جاتے۔ بیٹی کی ذمہ داری تھی، اس نے چاہا کہ وقت سے ہی بیاہ دے اور یہاں وہاں دیکھ بھال کر اس نے بیٹی کا رشتہ ایک اونچی جگہ طے کر دیا۔ غریب عورت تھی، اتنی سمجھدار بھی نہیں تھی کہ لوگوں کی پرکھ کر سکتی، اس لیے اس نے رشتہ کرتے وقت بس یہی دیکھا کہ لڑکا اچھا کماتا ہے، گھر میں کھانے پینے کا وافر سامان تھا، اور اس طرح اس عورت نے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ عورت کا داماد منشیات کا کام کرتا تھا، جرائم پیشہ افراد کے گروہ کے ساتھ منسلک تھا۔ اس نے شادی کے بعد اپنی بیوی کے دونوں بھائیوں، جو اس عورت کے بیٹے تھے، کو منشیات پر لگا دیا اور ان سے بھی غیر قانونی کام نکلوانے لگا۔ یہ انہیں نشہ دیتا تھا، دونوں لڑکے ہی نشے پر لگ چکے تھے، اس لیے نشے کی طلب پوری کرنے کے لیے وہ اس کے پاس جاتے اور نشے کی ایک پوڑی کے بدلے میں اس کے بتائے گئے سارے کام کرتے تھے۔ یہ دونوں لڑکے پولیس کی نظروں میں آ گئے اور جلد ہی پولیس نے انہیں رنگے ہاتھوں دھر لیا۔ بوڑھی ماں کے بڑھاپے کا سہارا تھے، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ یہ یہاں وہاں رول رول کے لوگوں سے پوچھتی اور اپنے داماد کی منت سماجت کرتی کہ اس کے بچوں کو جیل سے آزاد کروا دے۔ ادھر داماد کو اپنی فکر تھی، اگر ان دونوں لڑکوں کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا تو خود بھی پولیس کی نظروں میں آ جاتا اور اپنے گروہ سمیت پکڑا جاتا، اور دوسری طرف ان دونوں کے پکڑے جانے کے بعد سے اس کا کام بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس بد فطرت انسان نے اس بوڑھی عورت کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس غیر قانونی کام میں اس کا ساتھ دے، ورنہ وہ اس کی بیٹی کو طلاق دے دے گا۔ بیچاری بوڑھی عورت دوہری مشکل میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اب یا بیٹی کو بچاتی یا اپنے دونوں بیٹوں کو۔ اس غریب کو اور تو کچھ نہ سوجی، لیکن وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اس کے بیٹے بھی اس کے داماد کی وجہ سے ہی غلط کام کرتے تھے اور اسی لیے پکڑے گئے۔ اس نے سوچا پولیس کو ویسے معلوم ہو یا نہ ہو، میں خود ہی اس کی مخبری کر دیتی ہوں۔ بیٹی کا گھر تو ویسے بھی برباد ہی ہے، اس انسان کے ساتھ بیٹی کا کیا بساؤ جو کماتا ہی حرام ہو۔ چلو بیٹے تو بچ جائیں گے، کسی قابل بنا ہی لوں گی۔ لہٰذا اس بوڑھی عورت نے داماد کے ساتھ مل کر کام کرنے کی حامی بھر لی، اور جس دن اسے منشیات لے کر دوسرے شہر پہنچانی تھی، اس نے منصوبہ بنایا کہ وہیں سے پولیس اسٹیشن چلی جائے گی اور منشیات پولیس کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ساری حقیقت بھی بتا دے گی۔
لیکن اس بیچاری کے ستارے گردش میں تھے۔ اس کے منصوبے کی خبر میرے شوہر کو ہو گئی۔ میرا شوہر ہی وہ آدمی تھا جس تک اس بوڑھی کو منشیات پہنچانی تھی۔ میرا شوہر اسی گروہ کا حصہ تھا جو اپنا پیسہ بنانے اور کاروبار چمکانے کے لیے اس ملک کے نوجوان کو نشے کا عادی بنا کر نکارہ کر دیتے ہیں اور ان بچوں اور ان کے والدین کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میرا شوہر اس عورت کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اپنے ساتھی جو اس عورت کا داماد تھا فون پر اطلاع دے دی تھی۔ انہوں نے اس عورت کو اپنی نگرانی میں کر لیا۔ میرا شوہر دن بھر اس عورت کے پیچھے رہ کر اس پر نظر رکھتا تھا اور اس سے منشیات زبردستی دوسری جگہوں پر اسمگل کرواتا تھا اور رات بھر اس کے ساتھ رہتا تھا تاکہ وہ کہیں اس کی آنکھ بچا کر نکل نہ جائے یا کہیں پولیس کو کال ہی نہ کر دے۔ بوڑھی فریاد بھی کرتی، رو رو کر التجائیں بھی کرتی، لیکن ان کے پتھر دل موم نہ ہوتے تھے۔ جب مجھے اپنے شوہر پر شک ہوا اور میں چپکے سے اس کے کمرے میں گئی، اس رات وہ عورت اپنی بے بسی اور اپنی اولاد کی اس بربادی سے تنگ آ چکی تھی۔ نہ وہ ان ظالموں کے دل موم کر پا رہی تھی اور نہ ہی اسے کسی صورت ان سے چھٹکارا مل رہا تھا۔ وہ برے چنگل میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ سو اس نے اس دن دل برداشتہ ہو کر اپنی ہی چادر اپنے گلے کے گرد لپیٹ کر دبا دی، اپنا گلا گھونٹ لیا۔ میرے شوہر کو جب خبر ہوئی، وہ عورت تب تک آخری سانسوں پر تھی، تب اس نے اس کے گلے کے گرد لپیٹی چادر کھولی اور اس کا سانس بحال کرنا چاہا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ عورت مر گئی۔ اسی وقت میں کمرے میں پہنچ گئی اور میں نے دیکھا کہ میرا شوہر سر گود میں رکھے اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے فریاد کرنا شروع کر دی کہ میں اسے بچا لوں، کیونکہ اس عورت کا قتل اس نے نہیں کیا بلکہ اس عورت نے خودکشی کی ہے۔ لیکن مجھے اپنے شوہر کی بات پر یقین نہیں آیا اور میں نے پولیس بلا لی۔ بعد میں پولیس نے تفتیش کی تو سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ اس بوڑھی عورت نے خودکشی کی تھی۔ میرے شوہر نے اس کی جان نہیں لی، لیکن در حقیقت یہی لوگ قاتل تھے جنہوں نے ایک مجبور اور بے بس عورت کو اس حد تک بے بس کر دیا تھا کہ اسے مرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آیا۔ قتل کا مقدمہ تو نہیں بنا تھا، لیکن منشیات اسمگلنگ کے کیس میں میرے شوہر کو 2 سال قید کی سزا ہو گئی تھی۔ جس روز عدالت نے یہ سزا سنائی تھی، میں اپنے شوہر سے ملنے گئی تھی۔ اس نے مجھ سے شکوہ کیا کہ اگر میں چاہتی تو اس کی جان بچا سکتی تھی۔ اگر میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہوتا تو آج یوں قید نہ ہوتا۔ میں نے جواب میں کہا تھا کہ اگر میرا شوہر چاہتا تو میرے ملک کے اتنے بچے جو منشیات کا استعمال کر کے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے اس ملک کے لیے بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں، انہیں اس زہر سے دور رکھ کر ان کی زندگی بچا سکتا تھا اور اس بوڑھی عورت کو بے بس کر کے خودکشی کے لیے مجبور کرنے کی بجائے اس کی مدد کر سکتا تھا، اس کے بچوں کو آزادی دلوا کر اس کی بددعائیں لینے سے بچ سکتا تھا۔ در حقیقت یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے دی گئی سزا تھی، کہ قدرت کا ہی قانون ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی پھل کاٹتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔